لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فارورڈ لکنگ ایجنڈے پر گامزن ہیں، دوسری طرف اپوزیشن عید کے بعد احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. پاکستان کدھر جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو پراچا صاحب دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے کہا نا. ایک طرف ظاہر ہے آپ کا اشارہ حکومت کی طرف تھا جو کہ ڈیولپمنٹ اور دوسری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی، یہ حکومت کا تو کام ہی یہی ہے. دوسری طرف اپوزیشن ہے جو کہ خطوط بھی لکھ رہی ہے اور کنسرنز بھی شو کر رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ معیشت کی ججمنٹ الگ ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے کنٹری کا وہ کہاں ہے. اور وہ اگر آپ نے ابھی ریسنٹ دیکھا وہ تجزیہ، ایک نہیں دو تین ہمارے پاس انڈیکیٹرز آئے ہیں. ایک انڈیکیٹر اکانومسٹ کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس کا ہے کہ پاکستان از این اتھارٹیرین اسٹیٹ، اور یہ کوئی نیوز نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے ریزنز ہیں بیہائنڈ دیٹ کہ چاہے اس میں 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہے، جو کہ 26ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے، جو پی کا لا جو آپ لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ لاگو ہے اس کے حوالے سے ہے. آپ کے اپنے بھائی اینکر پرسنز کو آف ایئر کیا ہوا ہے اس وقت. سو جب یہ ایسپیکٹ ہو تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان بہت ہی تنزلی کی حالت میں کھڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب عوام کا جو ریاکشن ہوتا ہے، حسینہ واجد کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی تھی، فرام اے لو انکم کنٹری ٹو اے مڈ انکم کنٹری وہ لے کے آئی تھی. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستانی تھکتے نہیں تھے حوالہ دیتے ہوئے کہ بنگلہ دیش نے کتنی ترقی کی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر تھا اور وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ شی کینوٹ مینوپولیٹ، شی کینوٹ ریگ الیکشن، شی کینوٹ ٹریٹ دی اپوزیشن ود دا کائنڈ آف بروٹیلٹی دیٹ شی واز ڈوئنگ اٹ. یہ سارے اسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ورنہ تو ہمیں پھر یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ برٹشرز کے زمانے میں ہماری اکنامک ترقی اچھی تھی یا بری تھی. ہم نے اس لیے آزادی حاصل نہیں کی تھی، ہم نے پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے لیے کی تھی. اور ایوب خان کے وقت میں بھی اکنامک ترقی ہوئی تھی، ضیاء کے زمانے میں بھی 6% سے زیادہ گروتھ تھا. لیکن دونوں کا تختہ ہوا، اور آج ہم مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں اس قسم کا نظام نہیں چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا بائی دا وے کہ بڑی زبردست ترقی ہو رہی ہے اس وقت. جو پچھلے 3 سال جو کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 2022 جولائی سے لے کے 2025 جون تک کا اگر آپ ایوریج جی ڈی پی اگر ایزیوم کرتے ہیں 3% گروتھ ریٹ ہوتی ہے تو 1.7% ہوگا ایوریج 3 سال کا. یہ لوئسٹ ان پاکستان ہسٹری ہے 3 سال کا ایوریج اگر آپ لیں. سو ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے. اور اس کا ایک انڈیکیٹر میں آپ کو بالکل صاف بتا دیتا ہوں کہ اگر آج سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا اپنے پیسے واپس لے لیں تو اگلے ہفتے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. سو یہ ہے پاکستان کی اکنامک اسٹرینتھ اس وقت. اور کوئی اکانومسٹ سے آپ پوچھ لیں کہ وہ 3 کنٹریز واپس لے لیں اپنے پیسے جو اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہیں، پاکستان ول ڈیفالٹ. پاکستان ڈز ناٹ ہیو دا ڈالرز. سو کس بیسس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کر لیا؟ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ہم 24 دفعہ پہلے کھڑے ہو چکے ہیں، بیکاز 25واں آئی ایم ایف پروگرام ہے. ہر آئی ایم ایف پروگرام کے جو پہلے سال تقریباً ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. گاٹ یور پوائنٹ فہد حسین صاحب. یہی چیزیں سامنے رکھی جائیں، وہ پی ٹی ایم کی حکومت کے دوران بھی تھیں، پھر اب میاں شہباز شریف کی اپنی حکومتیں تھیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکتوبر کا احتجاج بھی فلاپ ہوا، نومبر والی فائنل کال بھی مس کال ہوئی. اب تو پرویز خٹک کابینہ میں آ گئے. شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی راز ہیں. پرویز خٹک صاحب تو ملاقاتیں بھی ایوان صدر میں آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی کرواتے رہے. تو اگر ایک بلیک پکچر بھی ہو، اوپر سے ریسپانس وہ نہیں مل رہا پی ٹی آئی کو کہ بالکل ہی یعنی جو چاہیں وہ کر لیں. شکریہ راج صاحب. دیکھیے میرے خیال میں یہ جس طرح جو آپ بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو تضادات کا آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں وہ بالکل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی طور پر جو ایک عدم استحکام ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس طرح تو نہیں کہ سڑکیں گرم ہو رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک بیسک کانٹرڈکشن ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں اگر ایک گھٹن کا احساس ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آل از ناٹ نارمل. اور وہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے وہ صحافتی طور پر ہو، چاہے وہ عدالتی طور پر ہو. تینوں ایریاز میں ہمیں وہ ایک گھٹن کا جو احساس ہے وہ ہو رہا ہے.
دوسری طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جی چلے اگر یہ تو ہے لیکن اقتصادی طور پر معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر لگ رہے ہیں. بہتری کے حوالے سے جس طرح ابھی زبیر صاحب نے ذکر کیا اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اقتصادی طور پر معاملات بہتر ہیں تو آپ کس وقت سے کمپیئر کر رہے ہیں, اور اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے سال سے تو بہتر ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. آپ انفلیشن دیکھ لیں, آپ فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں, اور آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھ لیں, تو پچھلے سال سے تو بہتر ہے. لیکن کیا وہ اتنی بہتری ہے جس طرح کی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم گئے ہیں, زبیر صاحب بالکل 100% درست بات کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو ایک اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو وہ سٹیبلٹی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس کو لیوریج کرتے ہوئے, کیا آپ وہ اصلاحات کر رہے ہیں جس سے آپ کی معیشت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پٹری پہ چڑھ جائے؟ وہ جو ریفارمز ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ کچھ حد تک بہت زیادہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ ٹیکس ریفارم ہو, چاہے وہ اور بہت سارے معاملات. تو میرے خیال میں حکومت کو ایک سٹیبل ایرا ملا ہوا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جو قوت ہے, مقبولیت ہے, اس کو اس طریقے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی فار نمبر آف ڈفرنٹ ریزنز. حکومت کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے, اس کو ون پیج بھی ہے, اپوزیشن کی طرف سے خطرہ بھی نہیں ہے, اور اقتصادی اسٹیبلٹی کے کچھ بیسک فنڈامنٹلز پورے ہوئے ہوئے ہیں. اس سے وہ کتنا فائدہ اٹھائے گی, دیٹ ول ڈٹرمن کہ اس حکومت کی جو آگے 2-3 سال 4 سال رہ گئے ہیں وہ کیسے گزرے گی. مدر عباس صاحب, اگر پچھلے سال کے کمپیریزن میں اچھے انڈیکیٹرز ہیں, مثلا مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, تو ایک طرح کا گڈ فیل ایک بن رہا ہے فیکٹر. اس گڈ فیل فیکٹر کے ہوتے ہوئے عید کے بعد جو احتجاج کی تیاری ہے یا تحریک کی تیاری ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, ہوگی موبلائزیشن؟ شکریہ پراجا صاحب. پہلی چیز تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ مہنگائی کا پیمانہ کیا ہوتا ہے, مہنگائی ہونے کا اور مہنگائی کم ہونے کا. میں تو روزانہ بازار جاتا ہوں, چیزیں خریدتا ہوں, مجھے تو مہنگائی میں کمی نظر نہیں آتی. مجھے تو کوئی چیزیں یا بتا دیں مجھے کہ اگر میں غلط ہوں تو یہ بتا دیں. میں ان اشیاء کی بھی بات نہیں کر رہا جو کہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ہر دور میں اور ہر موسم میں, موسمی جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن میں تو بہت ٹھوس چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کس طریقے سے کیا پیمانہ ہے مہنگائی کی کمی کا. یہ کوئی حکومت والا بتا دے مجھے, وفاقی اپنا وزیر خزانہ یا کوئی اور بتا دے کہ میں کون سے پیمانے پہ دیکھوں کہ ایک عام آدمی کی سطح پہ مہنگائی مجھے کم نظر آئے. دوسری بات یہ کہ بالکل اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے مثبت ہیں, لیکن اس کا ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ہم اس کا استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے کابینہ کی تعداد بڑھا دی, اس میں بجائے اس کے کہ اور کم کریں ہم نے 50 کے قریب جو ہے وہ وزیر رکھ لیے. سندھ میں آپ دیکھیں تو ترجمانوں کی ایک فوج ہے جس کو بھرتی کر لیا گیا, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ اس کو کیا ڈیوٹی ہے. تو ہمارا جو خرچہ ہے, ہماری جو معذرت کے ساتھ عیاشیاں ہیں اور شاہ خرچیاں ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جو ہے کس مد میں پیسہ خرچ کریں. تو کوئی چیز اگر بہتر ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے کنسولیڈیٹ کریں, ہم نے فوراً اپنے جو ہے خزانے جو ہیں اپنے جو ہے رہنماؤں پہ کھول کر رکھ دیے ہیں اس میں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, ہمارا پورا جو پالیٹکس اور پورا ریوالو کر رہی ہے وہ ظاہر تحریک انصاف کے گرد یا عمران خان کے گرد کر رہی ہے, رائٹلی اور رانگلی. لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں, ان کا نام بظاہر جو ہے وہ لینا جرم ہے, لیکن ہم لیتے ہیں, اسی کے گرد گھومتے ہیں ہم. تو تحریک انصاف اپنی تئیں تو کوئی بہت افیکٹو موومنٹ نہیں چلا پائی پچھلے 1 سال میں, اور ابھی بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف یا متحدہ اپوزیشن کوئی بہت افیکٹو تحریک چلا پائے گی, کیونکہ ان کے اندر کے معاملات بہت خراب ہیں. لیکن یہی تو اپارچونٹی ہوتی ہے حکومت کے لیے, جائز کہ وہ اس طرف توجہ دیں. آپ دیکھیں اس وقت کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں کیوس آپ کو نظر نہیں آ رہا. چھوڑ دیں کسی باہر کے پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا جوڈیشل کیوس آپ کو نظر نہیں آ رہا, کیا میڈیا کے اندر کیوس نظر نہیں آ رہا آپ کو, کیا پارلیمنٹ کے اندر آپ کو کیوس نظر نہیں آ رہا. اگر کیوس نہیں ہوتا تو جس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے
میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے، جوڈیشری کا گلا گھونٹنے کے لیے، وہ سب چیزیں نہیں ہوتی. بہت نارمل سچویشن ہوتی، بہت نارملی چیزیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہمیں ایک ایب نارمل سچویشن نظر آتی ہے ہر سطح پہ، ہر ادارے میں ہمیں توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں آپ کیسے چیزوں کو بہت عرصے تک آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیا آج وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہاں ہم نے ایک سال میں اتنی کارکردگی دکھائی ہے کہ ہم اگر کل بلدیاتی الیکشن کرائیں تو ہم جیت جائیں گے؟ کرا دیں اس سال کے اینڈ تک اعلان کر دیں. آپ نے بڑا سوال چھوڑا ہے، ورنہ تو بڑے اشتہارات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے محمد زبیر صاحب سے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حکومت نے کابینہ ایکسپینڈ کی ہے اپنی پرفارمنس بڑھانے کے لیے. کل سنا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا مشورہ دیں گے؟ کیا سوچنا چاہیے ان کو اپنی کارکردگی کو؟ جیسے تجاویز ابھی فرما رہے تھے، کیا دینا چاہیں گے وہ مزید اس بارے میں اپنا اظہار خیال؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.